خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ ہر دشمن کا میرے عزیز سامی ایک ہدف ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی ملک فتح کرنا ہوتا ہے تو کسی کا ہدف کسی کو جان سے مار دینے کا ہوتا ہے، کسی کا ہدف مال و دولت چرانے کا ہوتا ہے تو کسی کا حریف اور کسی نہ کسی طرح سے مقابلے میں حریف کو شکست دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا کوئی دشمن نہیں تو وہ کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ دشمن وہ نہیں جو آپ کی جان پر حملہ آور ہے، دشمن صرف وہ نہیں جو مال و دولت چرانا چاہتا ہے، مسائل کھڑے کر رہا ہے۔ کوئی دوست، رشتہ دار، کوئی عزیز یا پڑوسی، یہ تو وہ دشمن ہیں جو کسی نہ کسی طرح نظر آتے ہیں، ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک دشمن ہے جو نہ نظر آتا ہے نہ ہی انسانی مدد سے قانونی طریقے سے اس کی پکڑ ہوتی ہے، جو ہر وقت حملہ کرنے کو تیار بیٹھا رہتا ہے، اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ ہر دم مسلح ہے، اور اس کا ہدف جان لینا نہیں، مال و دولت چرانا نہیں، زمین و جائیداد پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ اس کا ہدف انسان کے ذہن کو اپنے قبضہ میں کرنا، اپنے ماتحت کرنا اور اس پر حملہ کرنا ہے۔ انسان کے ذہن پر قبضہ کر کے غلط سوچوں کی جانب راغب کرنا، منفی خیالات کو جنم دینا اور پھر ان منفی اور غلط سوچوں اور خیالات کے تحت منفی اور غلط اعمال کی جانب راغب کرنا ہے۔ ہر طرح کے ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی کا باعث بنانا ہے، لالچ پر اکسانا ہے، آگے بڑھنے نہیں دیتا، جھوٹ، بغض، کینہ جیسے عوامل کو ذہن میں جنم دیتا ہے، ہر وقت شکست کا احساس پیدا کرتا ہے سوچوں میں، خیالات میں۔ کس کو بچانا ہے، کس کی محافظت کرنی ہے، کس کے گرد حفاظتی باڑ لگانے کی ضرورت ہے؟ میرے عزیز سامی، اپنے ذہن کے گرد، سوچوں کے، خیالات کے گرد حفاظتی باڑ لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ اپنا ذہن ایسے اپنے اختیار میں رہے، نہ کہ ابلیس کے۔ اب کلام مقدس کے مطابق اپنے دل و دماغ کو اپنے قبضہ اور کنٹرول میں کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کلام خدا پر دن رات نگاہ کرنا، اس کو پکڑے رہنا، اس کو تھامے رہنا۔ کلام میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان لگا رہے۔ اس دشمن کو صرف اور صرف الہی قانون قدرت، خدا کے کلام ہی کے ذریعہ اپنی دسترس میں کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز سامی، جس طرح بچے کی تربیت کی جاتی ہے، بعین اسی طرح اپنے ذہن کی، اپنے دماغ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو اپنے تابع نہ کر لے، بلکہ آپ اپنے دماغ کے مالک بنے اور اس کو اپنے تابع کرے، تاکہ دشمن کے ہاتھ آپ کے دماغ کی باغیں نہ جا سکے، ابلیس کو موقع نہ مل سکے کہ وہ کسی طور پر بھی آپ کی سوچوں، آپ کے خیالات پر قبضہ نہ کر سکے۔ ابلیس کا نشانہ انسان کے دماغ پر قبضہ کرنا ہے، اس سے خود کو بچانا ہوگا۔ خدا کے کلام کے ہتھیار سے ہر لمحہ لیس رہنا ہوگا، تاکہ سوچیں اور خیالات بھٹک نہ جائیں، جس کے نتیجے میں کئی طرح کی برائیاں جنم لے لیں۔ جب آپ کی سوچیں کلام الہی کے تابع رہیں گی، جب دماغ پر قبضہ خدا کے پاک روح کا، خدا کے کلام کا ہوگا، تو پھر دشمن بھلے ہی کتنا شاطر کیوں نہ ہو، وہ کسی طور زیر و شکست نہیں دے سکے گا۔ کلسیوں کا خط اس کے 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، عالم بالا کی چیزوں کے تلاش میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کی۔ جسمانی خیالات منفی سوچوں کا موجب ہے، روحانی سوچ و خیال روحانی باتوں اور روحانی کاموں کا موجب ہے۔ اپنے دماغ کو آپ کیا سکھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے، کرے قبضہ اپنے دماغ کے اوپر، تاکہ یہ آپ کو زیر کر کے اپنے مطابق نہ ڈھال لے۔ اچھا بیج بوئیں اس کے اندر، تاکہ پھل بھی اچھا برآمد ہو، دشمن کو ہرگز جیتنے کا موقع نہ دے۔ فتح مندی خدا نے آپ کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، بس کلام پر نگاہ رکھیں، اس کو تھامے رہیں، پکڑے رہیں اور خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔